معبد کہنے لگی صدیق اکبر کو، اے صدیق میری تو عادت ہے کوئی بھی مہمان یہاں سے گزرتا ہے میں تو اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لیکن آج ایسا اتفاق ہوا ہے آج میرے گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو آج اجازت دیتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر آ گئے، بکری کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ہے، اور اللہ کریم یاد رکھو کہ معجزہ اللہ کے نبی کوئی بھی نبی کا معجزہ ہو اس معجزے کے اندر قدرت اللہ کی چلتی ہے اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اللہ نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بکری پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اللہ کریم نے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا، بکری کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا۔ معبد دیکھ رہی ہے، معبد کا اصل نام عاتقہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عاتقہ، یہ لقب ہے، ان کی کنیت ہے، معبد سے مشہور ہیں، ان کا اصل نام عاتقہ ہے۔ معبد نے دیکھا کہ بکری تو دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ برتن لے کر آؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے دودھ کو دونا شروع کر دیا، ایک برتن بھر گیا، اللہ کے پیغمبر نے معبد کو دے دیا کہ یہ آپ رکھ لو۔ اللہ کے پیغمبر نے دوسرا برتن منگوایا، جس وقت برتن منگواتے ہیں بکری دودھ دے رہی ہے، برتن بھرتے چلے جا رہے ہیں، معبد بھی حیران ہے کیسے برکت والے بندے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ خاتم النبیین ہے۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے دودھ کو دھو لیا، دودھ نکال لیا، جب پی کر خوب سیر ہو کر اللہ کے پیغمبر نے اجازت لی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد معبد کا گھر والا ابو معبد آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ برتنوں کے اندر تو دودھ بھرا رکھا ہوا ہے۔ معبد سے پوچھتا ہے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ معبد کہنے لگے ہمارے گھر ایک مبارک بندہ آیا تھا۔ کون سا بندہ؟ ہاں، کیونکہ ان کو نام کا نہیں نا پتا تھا، وہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ نبی ہے، انہوں نے ویسے کہا جی بڑا مبارک بندہ تھا جی، آیا تھا، اس نے یہ کام کیا ہے۔ معبد نے جس وقت بتایا کہ مبارک بندہ آیا تھا، ابو معبد کہنے لگا کہ لگتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس کے پیچھے دشمن پھر رہے ہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لگتا ہے یہ وہی بندہ یہاں پر ہمارے گھر کے اندر آیا ہے۔ ابو معبد نے پوچھا کہ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ نام تو نے اس سے پوچھا نہیں ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس کا حلیہ ذکر کرتی ہے معبد، سننا پیغمبر کا حسن و جمال، سننا پیغمبر کی خوبصورتی کو، سننا پیغمبر کی خوبصورتی آبرو کو دیکھنا۔ وہ معبد کہنے لگتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ حسن الخلق اجمل الناس وابہاہ من بعیدنا احسنہ واجملہ من قریبنا وسیم کسیمنا۔ معبد کہنے لگتی ہیں کہ وہ جو مبارک بندہ ہمارے پاس آیا تھا اس کا حلیہ کیسا تھا؟ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاعت، میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ حسن الخلق، چہرہ چمکتا ہوا، حسن اخلاق بہت زیادہ تھا۔ اجمل الناس وابہاہ من بعیدنا احسنہ واجملہ من قریبنا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں دور کھڑے ہوں تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، دور کھڑے ہوں تو ان کے نین نقش بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی قریب آتے ہیں تو خوبصورت نہیں ہوتے۔ لیکن جو بندہ ہمارے گھر آیا تھا کہنے لگی ہے اجمل الناس وابہاہ من بعیدنا، دور سے دیکھو تو خوبصورت لگتا تھا لیکن جیسے ہی قریب آتا گیا تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔
उम्मे माबद ने जब ये बात की है, उसके दिल के अंदर पैगंबर को देखने की तड़प पैदा हुई है। उम्मे माबद को साथ लेता है। अबू माबद और उम्मे माबद दोनों इकट्ठे होकर अल्लाह के पैगंबर के पीछे चले जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर के पास जब पहुंचते हैं, पैगंबर का हुस्न और जमाल देखते हैं, पैगंबर की खूबसूरती देखते हैं, पैगंबर के चेहरे की रोनाइयाँ देखते हैं, पैगंबर के हुस्न को देखते हैं। दोनों हुस्न को देख कर कलमा इस्लाम पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं।